ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ فرعون جو کہ دنیا کا سب سے بڑا جابر اور ظالم بادشاہ تھا اور خدائی کا دعوے دار تھا، اس کے باوجود بھی اس کی بیوی کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی، ان کا ایمان لانے کا سبب کیا بنا، اور جب اس خاتون نے اللہ پر ایمان لایا تو فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا۔ یہ واقعہ تھا مشاطہ بنت فرعون کا، جو حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ جب فرعون کو اس مومنہ خاتون کے ایمان لانے کی خبر ملی تو اس پر فرعون نے تانبے کا ایک بہت بڑا برتن گرم کرنے کا حکم دیا۔ پھر فرعون نے ان کے بچوں کو اور انہیں بھی اس برتن میں ڈال کر شہید کر دیا۔ مروی ہے کہ جس وقت انہیں اذیتیں دے کر شہید کیا جا رہا تھا، فرعون کی بیوی بھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اللہ عز و جل نے ان کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے، ان کی بصیرت روشن فرما دی، اور انہوں نے فرشتوں کو ان کی روح آسمان کی طرف لے جاتے دیکھ لیا۔ فرشتوں کو دیکھنے سے ان کا ایمان مزید پختہ ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر یقین بھی بڑھا، اور وہ اس سوچ میں پڑ گئیں کہ میں اپنے سامنے مومنوں پر فرعون کے مظالم ہوتے کیسے دیکھ سکتی ہوں۔ ابھی یہ انہی خیالات میں گم تھی کہ فرعون ان کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر اپنے ظلم کی داستان بیان کرنے لگا۔ جب فرعون نے انہیں اس مظلومہ کو شہید کرنے کی خبر دی تو انہوں نے کہا، اللہ تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ عز و جل کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا۔ فرعون یہ بات سن کر ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور غصے میں پیچو تاب کھاتے ہوئے کہنے لگا، شاید تجھے بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جس میں وہ مشاطہ مبتلا تھی۔ تو انہوں نے فوراً جواب دیا، مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدائے واحد و یکتا پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا، تیرا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس طرح انہوں نے فرعون کی کھلم کھلا مخالفت کر کے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ جب فرعون کو ان کے ایمان لانے کی خبر ہو چکی تو پہلے اس نے انہیں بغیر اذیت اور تکلیف دیے یوں ہی سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، اور اس مقصد کے لیے ان کی والدہ کو بھی بلایا اور دھمکی آمیز لہجے میں ان سے کہا، تیری بیٹی کو بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جس میں مشاطہ مبتلا تھی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ ان کی والدہ نے تنہائی میں انہیں فرعون کی بات ماننے کی ترغیب دی، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں اللہ عز و جل کا انکار کروں؟ با خدا ہرگز نہیں۔ جب فرعون کا یہ حربہ ناکام گیا تو پھر اس نے انہیں اذیتیں اور تکلیفیں دے کر ایمان سے دور کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ اس کے حکم سے انہیں طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، حتیٰ کہ ہاتھ پاؤں میں میخیں لگا کر دھوپ میں سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا گیا، اور سینے پر چکی کا پاٹ رکھ دیا گیا کہ ہل بھی نہ سکیں۔ لیکن یہ سب مصائب اور تکالیف سہنے کے باوجود ان کے ایمان اور یقین میں کمی نہ آئی بلکہ اور اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ اذیت دینے کے بعد جب فرعون نے انہیں اسلام سے پھرنے کے لیے کہا تو آپ نے بڑا ہی ایمان افروز اور باطل سوز جواب دیا، جس سے فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ آپ نے فرمایا، اے دشمن خدا، ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرا ہر عضو کاٹ دے تب بھی میرا عشق بڑھتا جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے ان سے پوچھا، میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے۔ سوال کر، تیری ہر حاجت پوری ہوگی۔
آپ نے اس طرح دعا مانگی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ ادھر جب فرعون انہیں ایمان سے خارج کرنے کی تمام تدابیر آزما لیتا ہے اور اسے ناکامی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور آخری حربے کے طور پر اپنے کارندوں سے کہتا ہے کہ ایک بڑی چٹان دیکھ کر لاؤ۔ چٹان کو دیکھ کر بھی اگر یہ اپنی بات پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر رجوع کر لیتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، چنانچہ اسے عزت و اکرام کے ساتھ آزاد کر کے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ چٹان لائی جاتی ہے۔ آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہیں تو وہاں جنت میں اپنا سفید موتی کا گھر نظر آتا ہے، جس سے آپ کا عزم و استقلال اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ پر چٹان گرائی جاتی ہے اور وہ ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے ان پر فرشتے مقرر فرما دیے جنہوں نے آپ پر سایہ کر لیا اور ان کا جنتی گھر انہیں دکھا دیا، جس سے آپ ان تمام مصیبتوں کو بھول گئیں۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ ماں جسم آسمان پر اٹھا لی گئیں۔ بیان کردہ واقعے میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والی جس عظیم خاتون کا ذکر گزرا ہے، یہ حضرت آسیہ بنت مزاحم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہ مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھی، مگر اس کی سفاکیت اور انسانوں کے ساتھ اس کا بہیمانہ برتاؤ سے سخت متنفر اور بیزار تھیں۔ نیز فرعون سے آپ کا نکاح بھی برضا و رغبت نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ عز و جل نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا۔ مشہور قول کے مطابق آپ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ ریان بن ولید وہی شخص ہیں جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد طفولیت میں ان کی پرورش اور خدمت کی سعادت بھی حاصل کی، اور بہت دفعہ جب فرعون نے انہیں شہید کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے ان کی حمایت اور دفاع کیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ کامنٹس میں آمین ضرور لکھیے۔